السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کے پاس قربانی کے پیسے نہ ہو اور وہ جو ہیں وہ نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کا لوگوں پر قرض ہو، لوگوں پر اتنا قرض ہو کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ آدمی اگر قرض لے کر قربانی کرے تو کیا قرض پیسے پر جو ہیں وہ قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہ بات یاد رکھے کہ اگر کسی آدمی کے پاس جو ہے نقد رقم نہ ہو، مثال کے طور پر دوسرے لوگوں پر اس کے جو ہیں پیسے ہیں، قرض کے پیسے ہیں، تو وہ پیسے جو ہیں جو قرض کے پیسے ہیں جو لوگوں کو دیے ہیں وہ نصاب تک پہنچتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس آدمی پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا۔ یا مثال کے طور پر اس آدمی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے لیکن اس کے پاس نقد روپے نہیں ہیں، نقد پیسے نہیں ہیں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ سونا جو ہے وہ بیچ دے، پھر ان پیسوں پر قربانی کرے۔ یا اگر وہ سونا یا چاندی نہیں بیچتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے، کیونکہ قرض پر جو ہے وہ قربانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو صاحب نصاب ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرض پر جو ہیں وہ قربانی نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ جس طرح ہم جو ہیں شادی کے لیے جو ہیں وہ قرض لیتے ہیں اور اپنی شادی جو ہیں وہ کرتے ہیں، مختلف قسم کے ضروریات پوری کرتے ہیں، تو اس طرح اگر کسی پر قربانی واجب ہو تو پھر اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے، لیکن اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ قربانی کرنا واجب ہے۔ جس کے پاس جو ہیں اگر نقد رقم نہ ہو، لوگوں پر قرض ہو، تو لوگوں سے وہ اپنا قرضہ وصول کرے اور اس پر قربانی کرے۔ یہ بات غلط ہے کہ قرض پر قربانی نہیں ہوتی، بلکہ قرض لے کر بھی قربانی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی غریب آدمی بھی جو صاحب نصاب بھی نہ ہو، اگر وہ بھی قرض لے کر قربانی کرے تو اس کو جو ہے وہ بھی زیادہ ثواب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ غریب ہیں، پھر اس کے باوجود اس نے قرض لے کر قربانی کی تو اس پر جو ہے وہ ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم میں قربانی کے اس عظیم ثواب کی جو ہیں وہ قدر نصیب فرمائے، آمین۔